نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 35۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اس جب قالت کہنے لگی امرات بیوی عمرانہ عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، میں نے نظر مانی، نون زال را روٹ ہے اس کا، لکا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محرران آزاد کیا ہوا، فتقبل منی تو قبول کر لے تو مجھ سے، انکا بے شک تو ہی، انتا تو ہی، السمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ جب اس کا یعنی معنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، اس سے مراد اذکروا ہے، یاد کیجئے، ذکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کا ذکر کیجئے، تو اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت سن رہا ہے، جانتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، کیا بات؟ اس قالت امرات عمران، جب کہنے لگی، کون؟ عمران کی بیوی مراد ہے اس سے، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ ام مریم، کیا کہنے لگی؟ ربی اے میرے رب، چپکے چپکے سے اپنے رب سے باتیں کرنے لگی، میں نے نظر مانی ہے، میں نے تیرے نام کر دیا، کیا کر دیا؟ لکا تیرے لیے، کیا؟ ماں جو بھی ہے، ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، جو کچھ بھی ہے، فی بطنی جو بھی میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد ہوگا، کس سے؟ میری خدمت سے، میرے حقوق سے، کس کام کے لیے؟ تیرے کام کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی پس تو مجھ سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جو میں کہہ رہی ہوں، جو کچھ بھی میرے دل کے اندر ہے، اللہ تو سنتا بھی ہے، تو سن بھی رہا ہے، تو اسے جانتا بھی ہے، جو بھی میرے دل میں ہے، کیونکہ انسان بہت سی باتیں کہہ بھی نہیں سکتا، انسان تو نہیں جانتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات خوب جانتی ہے، اللہ جانتا ہے، اس کو خوب پتہ ہوتا ہے۔ کافی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، ان کا نام روایات میں حنا بتایا جاتا ہے، کافی نیک عورت تھی، ان کی اولاد کی تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری کی، اس دوران ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے۔ اب سوچیں ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور جس کو اتنے عرصے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ملے، اس کے لیے اس کا بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے، وہ اس سے کیا توقعات رکھے گی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو میرے لیے سب کچھ ہوگا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، دل کا سرور ہے، خوشی کا سامان ہے، اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میری تنہائیوں کا ساتھی ہوگا۔ معلوم نہیں کیا کیا وہ سوچ رہی ہوں گی۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے یہی سوچتے ہیں نا، تو ہم دنیا کی خدمت اور دنیا کے فائدے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے یہ کام سنوار دے گئے۔ یہ خاتون جو ہے، یہ اللہ والی خاتون تھی، تو کیا سوچتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر اپنے اولاد کو بھی قربان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ جو بھی میرے پاس قیمتی ترین، یہ قیمتی ترین تھی نا، بہت عرصے کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، کہتی ہے اللہ تو نے عطا کیا، میں اپنے لیے نہیں رکھوں گی، جو کچھ بھی ہوگا تیرے راستے میں اس کو، تیری خدمت کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی۔ آزاد کرنا کیا ہے؟ بچے سے کسی قسم کی توقعات نہ رکھنا کہ یہ میرے کسی بھی کام آئیں گے، میرے کام سنوارے گا۔ محررن فتقبل منی تو اسے قبول کر لے جو میں دنیا میں چاہتی ہوں، اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا،
انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اس خاتون کے اس کام کو، اس فعل کو، اس جذبے کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی، اتنا آنر دیا کہ اسے قرآن میں نام بیان کر دیا، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے دل کی بات چپکے چپکے جو اس نے اللہ رب العزت سے سرکشیاں کی تھیں، جو اپنی باتیں کی تھیں اپنے رب کے ساتھ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کتنا بھی چھپ کے کوئی عمل کرے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو کھول دے، یعنی بیان کر دے۔ قرآن پاک میں تو بہت بعد میں قرآن پاک اترا ہے نا، وہ دنیا سے جا چکی تھی، ان کے تقریباً 5 یا 700 سال بعد قرآن پاک اترا، تو انہیں تو یہ خبر نہ تھی کہ ان کا یہ قصہ کون کون سن رہا ہے، کون کون سنے گا، اللہ تعالیٰ کتنا وہ بیان کریں گے۔ ان کی نیت خالص نیت تھی، خاص نیت انہوں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے عمل میں کتنا اخلاص ہے، کہ بندہ اپنے رب کے لیے کتنا خالص ہے۔ بعض اوقات ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا اتنا چرچا کر دیتے ہیں، اتنی مشہوری کر دیتے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ بھی کیا، گویا اللہ کے لیے نہیں، بندوں کے لیے ہوتا ہے وہ کام۔ جو بندوں سے آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ میری تعریف کرے، تو وہ کام بھی بندوں کے لیے ہے، اس کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ یہاں پر اس خاتون نے جو یعنی نیت کی اپنی اولاد کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے علاوہ ماں بھی اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتی ہے، ڈیسیژن لے سکتی ہے، اپنی مرضی سے کوئی نظر مان سکتی ہے، اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ بہترین مال کیا ہے انسان کے لیے؟ اولاد۔ خواتین کو الگ سے ایک خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صدقے کے لیے ان کو زور دیا، تو صحابہ کرام نے کپڑا بچھا دیا، عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں، بالیاں یعنی زیورات اتار کر اس چادر میں ڈال دیے۔ اب ان کے شوہر تو ساتھ نہیں تھے نا، جو وہ پہلے سے ان سے اجازت لیتی، ان سے پوچھ لیتی کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ اتار کے اللہ کے راستے میں ڈال دوں، دے دوں، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ کا ہسبینڈ گولڈ کی چیز لا کر آپ کو دیتا ہے اور آپ ان کے لیے پہن کر یعنی سنور کر پہنتی ہیں، اور آپ کہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے سارا کچھ ہی، اور کچھ بھی نہ پہنے، تو یہ بھی ان کے حق میں حق تلفی ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف انہی کے لیے وقف ہو کر رہ جائیں اور اللہ کے لیے کچھ نہ کریں۔ اس میں بیلنس رہنا چاہیے، اللہ کے لیے بھی آپ کریں، اور خاص طور پر آپ کا اپنا مال جو ہے، آپ کی اپنی ذاتی ملکیت جو ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ انکا انت السمیع العلیم، اب کیا ہوا، اللہ نے تو قبول کر لیا، اب کچھ عرصے کے بعد بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی قبول کرے، ہماری محنتوں، کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔